ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ ان کے بیانات کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، ہر بندے میں کچھ خوبیاں بھی ہوتی ہیں اور پیغمبر تو وہ ہوتا نہیں ہے، تو کچھ خامیاں بھی ہوتی ہیں۔ فی نفسی ہی ان کے جو بیان ہیں وہ صحیح ہوتے ہیں اور شریعت کے مطابق ہوتے ہیں، لیکن کچھ آزاد خیال آدمی ہیں، کبھی کبھی ان سے کوئی ایسی چیز فقہی معاملے میں عقائد کے معاملے میں نہیں، فقہی معاملے میں، اور فقہی معاملے میں جو اختلاف ہے یہ تو امام شافعی امام ابو حنیفہ کے درمیان، امام احمد امام ابو حنیفہ کے درمیان، ائمہ کے درمیان بھی فقہی اختلاف موجود، بلکہ ہمارے امام صاحب اور ان کے شاگردوں کے درمیان امام صاحب کا قول اور ہوتا ہے، شاگردوں کا قول، تو یہ فقہی باتیں ہوتی ہیں۔ فقہی معاملات میں اپنے اپنی رائے کا اظہار لوگ کر لیتے ہیں، تو فقہی معاملات میں کچھ ان کا آزادی کی طرف خیال ہے اور ان کی اپنی رائے ہے، اہل علم آدمی ہے، ذہین آدمی ہے، کتابوں کے حوالے اور اس پر اس کی بڑی نظر ہے، اور قرآن پہ بھی ان کی نظر ہے۔ ہمارے درس قرآن سے بھی وہ متاثر ہے، ہمارا درس قرآن ہے، بلکہ میرے ساتھ رابطہ بھی ہوا، مجھے بلایا بھی گیا، لیکن ہمارا دورہ تفسیر ہونا تھا تو میں اس موقع پہ جا نہیں سکا کہ میں نے دورہ تفسیر پڑھانا تھا، ورنہ ان کی یہ خواہش تھی کہ آپ 40 کے قریب درس جو ہیں قرآن کے وہ ہمارے ہاں آئیں اور ریکارڈ کروائیں۔ انہوں نے موضوع بھی مجھ پہ چھوڑ دیا تھا، آپ جس موضوع پہ درس دینا چاہیں، توحید پہ دینا چاہیں، جس موضوع پہ دینا چاہیں، آپ 40 درس یہاں آ کے دبئی میں جہاں ان کا وہ چینل ہے یہاں ریکارڈ کروا دیں۔ تو رابطہ ہوا ایک موقع پر، تو اس وقت وہ ہندوستان میں تھے، اور چونکہ ہندوستان کا نمبر تھا میں وہ ٹیلی فون اٹھاتا ہی نہیں تھا کہ پتہ نہیں کون ہے ہندوستان سے، تو پھر انہوں نے ایک اور بندے سے رابطہ کیا کہ یار ان کو کہو کہ ہندوستان کا نمبر تو ہے لیکن وہ میں بات کرنا چاہتا ہوں تو اٹھائیں اس کو۔ تو فی نفسی ان کا جو ہے کام ٹھیک ہے، تو غلطیاں ہر بندے میں ہوتی ہیں، ہم میں بھی ہیں، ہمارا بھی ہو سکتا ہے کچھ باتوں میں لوگوں کو پسند ہماری باتیں بھی نہ آتی ہوں، اس میں اللہ درگزر کرے اور باقی کام اللہ کا ان کا جو ہے وہ قبول فرمائے۔